الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کل مین. درود پاک پڑھ لیں سارے ایک بار پھر شروع کرتے ہیں. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کل مین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کل مین. اچھا جی، پہلا سوال یہ ہے، بیت المقدس کس نے فتح کیا تھا اور کس ہجری میں فتح کیا تھا؟ کس ہجری میں فتح کیا تھا؟ یہ آواز آ رہی ہے کسی کی، پتہ نہیں صفحے کر رہا ہے وہ کیا ہے. 16 ہجری کو بیت المقدس فتح ہوا تھا کہ 15 ہجری کو؟ بیت المقدس 15 ہجری کو فتح ہوا تھا کہ 16 ہجری کو؟ جی 16 ہجری کو. حسن بنا 1928 میں انہوں نے کس کی بنیاد رکھی تھی؟ اخوان المسلمین کی بنیاد رکھی تھی اور 1906 میں فوت ہوئے تھے. آپ بتائیں کہ نورسی تحریک کا تعلق کہاں سے ہے؟ نورسی تحریک کا تعلق، نہیں نورسی، جی نورسی تحریک کا تعلق ترکی سے ہے، ٹھیک ہے. اور اخوان المسلمین کا مصر سے ہے، اور مہدی تحریک کا تعلق سوڈان سے ہے، اور نورسی کا الجزائر سے ہے. اور نہیں، نہیں الجزائر سے ہے اس کا. اے، جی جی ہاں جی. اچھا آگے، تاریخ دعوت الاسلامیہ کس کی کتاب ہے؟ محمد غزالی کی. تاریخ خلافت ملوکیت یہ کس کی ہے؟ جی ابو اعلی مدودی کی. ٹھیک ہے. سنوسی تحریک کہاں کی ہے؟ سنوسی تحریک کہاں کی ہے؟ تو سوڈان میں تو مہدی نہیں ہے. ہاں تو سنوسی کہاں کی ہوئی؟ الجزائر کی نہیں ہے یہ؟ جی سنوسی لیبیا کی ہے. یہ اس لیے بار بار پوچھ رہا ہوں تاکہ ذہن پہ زور دیا جائے اور کانفیڈنس برقرار رکھا جائے. کس نے کہا تھا کہ اگر قرآن کو اپنے اوپر لازم کر لیا جائے تو پوری دنیا میں قرآن پھیل جائے گا؟ حسن بنا. بیک ٹو دی قرآن کس نے نعرہ لگایا تھا؟ بیک ٹو دی قرآن. نہیں، یہ لگایا تھا نجم الدین اربکان نے. جماعت النور کا تعلق کس تحریک سے ہے؟ بیک ٹو دی قرآن. اچھا، تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس ہیں، انہوں نے کب اس کی بنیاد رکھی تھی؟ وہ تو دارالعلوم دیوبند بنا تھا 1886 میں. یہ 1926 میں. کتنے میں؟ 1926 میں. 1920 ہے یا 26 ہے، یہ کنفرم کر لینا. میرے ذہن میں اب یہی دو آ رہے ہیں، 20 ہے یا 26 ہے. کسی کے ذہن میں ہے؟ اچھا. احادیث میں میدان محشر کی سرزمین کو قرار دیا گیا ہے؟ جی شام کو. اخوان مسلمون کا مرکز ذمہ دار کس دستور کے مطابق کہا جاتا ہے؟ جی 1928 میں. حسن عمران یہ مرشد عام ہے اس کا جواب. پہلی غیر نقطہ کتاب سیرت پر کس نے لکھی؟ جی ولی راضی کی ہے، اور کتاب کا نام ہے ہادی عالم.
ٹھیک ہے، مدینہ میں پہلا سفیر تو موسیٰ بن عمیر ہے۔ آپ بتائیں کہ محمد بن عبد الوہاب ایک بدنام مسلح کس کی کتاب ہے؟ بڑی مشہور کتاب ہے، بڑا مشہور سوال ہے یہ، بڑا مسعود عالم ندوی، مسعود عالم ندوی نے عبد الوہاب ایک بدنام زبانہ مسلح کتاب لکھی تھی۔ سنوسی تحریک کے بانی کون ہے؟ جی محمد بن علی۔ اچھا آگے، قرآن کے جو تین دعوت کے اصول بیان کیے ہیں سورہ نحل میں، آیت نمبر 125 ہے۔ آپ بتائیں کہ قوم نوح کتنے بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی؟ 5۔ وہابی تحریک کی بنیاد کب رکھی گئی تھی؟ وہابی تحریک کی بنیاد 1725 میں رکھی گئی تھی۔ سنوسی تحریک کے مرکز کو زاویہ کہا جاتا ہے، انہوں نے پہلا زاویہ کہاں قائم کیا تھا؟ جی مکہ میں، انہوں نے پہلا زاویہ مکہ میں کیا تھا۔ عبید صاحب آ گئے ہیں جی، 12 کو پیپر آ گیا پتہ چلا ہے؟ جی حضرت موسی بن عمیر غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ آپ بتائیں شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید کہاں فوت اور کب فوت ہوئے تھے؟ جی 6 مئی 1831۔ مولانا الیاس کی قوم تو میاؤ قوم تھی، آپ بتائیں کہ حاجی شریعت اللہ نے کون سی تحریک چلائی تھی؟ فرائضی تحریک، فرائضی تحریک بنگال میں چلائی تھی۔ تحریک خلافت کس نے چلائی تھی؟ مولانا محمد علی جوہر، جوہرین برادران، جوہرین برادر، جوہرین برادران۔ اچھا آگے، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد تو 1866 میں رکھی گئی تھی۔ آپ بتائیں کہ مہدی تحریک کے پیروکار کس نام سے مشہور ہیں؟ درویش کے نام سے مشہور ہے۔ مہدی تحریک کے جو ہے نا درویش کے نام پر مشہور ہے۔ آپ علیہ السلام پر جادو کس نے کیا تھا؟ نہیں، لبید بن عاصم نے، لبید بن عاصم نے، جب اس کے بعد سورہ فلق اور ناس نازل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیں کہ زاویہ کس تحریک کا ہے مرکز؟ جی سنوسی، سنوسی تحریک کی بنیاد کب رکھی گئی تھی اور کہاں رکھی گئی تھی؟ یہ یہ مکہ میں رکھی گئی تھی اور جو ہے نا 1837 میں رکھی گئی تھی۔ اسلام اینڈ دی کراس روڈ کا مصنف کون ہے؟ یہ سابقہ مستشار علامہ اسد۔ ان کی ایک کتاب بھی ہے قرآن، وہ کیا ہے، ایک بڑی مشہور کتاب ہے ان کی، علامہ اسد کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اس انگلش میں نام ہے اس کا، مجھے اب یاد نہیں کیا۔ ہاں ایک اور ہے، گو ٹو مکہ کے علاوہ ایک اور ہے۔ چلیں آگے، علامہ اسد کی، ہاں یہ پہلے نا، یہ پہلے یہ دعوت ارشاد، یہ پہلے، یہ جو ہے نا یہ پہلے غیر مسلم تھا علامہ اسد، بعد میں مسلمان ہوا۔ 292 صفحہ نمبر ہے گلدستہ۔ اچھا، اس سال بھی سوال آیا تھا جمال الدین افغانی،
ٹھیک ہے، یہ کب فوت ہوئے تھے؟ اس سال بھی سوال آیا تھا۔ ہاں، علامہ ارشد کا دی میسج آف قرآن ہے۔ علامہ ارشد کی دی میسج آف قرآن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ہیکل سلیمانی کہاں پہ ہے؟ ہیکل سلیمانی فلسطین میں ہے۔ جامعہ ازہر کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ اچھا آگے۔ یہ 1998 میں ہے غالباً، 1898 میں غالباً، 1898۔ سنو سی، یہ آیا 97 ہے یا 8 ہے، لاسٹ ایئر سوال آیا تھا، یہ سوال میرا درست ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، جمال الدین افغانی کب فوت ہوئے تھے؟ یہ بڑا مشہور آدمی ہے تو اچھا آگے۔ صاحب الحوت یونس کو کہا جاتا ہے؟ آپ بتائیں، خطیب الانبیاء کسے کہا جاتا ہے؟ شعیب علیہ السلام کو۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی تو بنی اسرائیل کے، یہ کوئی بندہ نا پیج الٹ پلٹ رہا ہے اور آواز اتنی آ رہی ہے کہ یہاں تک آ رہی ہے۔ مہدی تحریک کس ملک کی تحریک تھی؟ سوڈان کی۔ سہونی کس مذہب کی تحریک ہے؟ ہاں، تھیوڈر ہرزل نے یہ شروع کی تھی 1897 یا 98 میں، ٹھیک ہے۔ اصحاب الحجر سے کون سی قوم مراد ہے؟ اصحاب الحجر سے مراد قوم سمود ہے۔ آپ بتائیں، تجدید احیاء دین کس کی کتاب ہے؟ اسا مولانا ابو والا مدودی کیا، اور ان کا کو ڈیٹا بتائے گا، سارا ڈیٹا کیا ہے، کب پیدا ہوئے، کیا کتابیں لکھی، ذہن نشین پھر ہو جائے۔ جی جی جی۔ تفہیم القرآن کتنی جلدیں ہیں؟ 6 جلدیں ہیں، تفہیم القرآن کی 6 جلدیں ہیں۔ اسرائیل کا جو اسرائیل کے بارے میں بھی ایک سوال آیا تھا، ابھی بھی ہے، اسرائیل کا جو دارالحکومت ہے وہ کون سا ہے؟ ہاں جی، اب یروشلم ہوا ہے، پہلے طرف۔ آپ بتائیں، داؤد علیہ السلام کا پیشہ تو لوہار تھا، بدیع الزمان نورسی کا فقہی مسئلہ کون سا تھا؟ بدیع الزمان نورسی، اور یہ کس تحریک کے بانی تھے؟ نورسی تحریک کے کہاں کے، کس ملک کی ہے؟ جی، ترکی کی۔ بال بک میں کس نبی کو مبعوث کیا گیا؟ الیاس، الیاس علیہ السلام۔ جی۔ ابو الروم حضرت نوح کے کس بیٹے کو کہا جاتا ہے؟ ابو الروم نوح علیہ السلام کے کس بیٹے کو کہا جاتا ہے؟ جی، یافس کو۔ اچھا، یہ 3 بیٹے ہیں، سن لیں اس کی تفصیل۔ آواز آ رہی ہے سب کو؟ آپ کا شور بھی پیچھے بڑا آ رہا ہے نا، شور تھوڑا کم کریں۔ اچھا، یہ اس کو یاد کر لیں، نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، کنعان جو مر گیا تھا، باقی 3 تھے، حام، سام، یافس۔ بالکل آسان فارمولا ہے، ہا موٹا ہے نا، ہا، حام سے ہے الف ہا، حام سے، تو اس سے کون سی نسل چڑھی تھی؟ حبشی یعنی کالے، حبشہ، ہا،
موٹا ہاں ہے تو یہ بھی بڑا ہے تو ہلکی والا. آواز آ رہی ہے سب کو آ رہی ہے. جی میرے تو بالکل پورے ہیں، میں نیٹ کے ساتھ بیٹھا ہوں آج تو. میں نیٹ کے بالکل پاس بیٹھا ہوں آج. اچھا آگے. دنیا میں ایک بندے نے جنت بنائی تھی، اس کا نام کیا ہے؟ اچھا اچھا، میں بتاتا ہوں. دنیا میں اس ٹائم تین قسم کے لوگ ہیں. ایک کالے، ایک کالے، ایک گورے، اور ایک جو اسماعیل یعنی عربی. عربی. اس کو فارمولا بنائے، میں نے بنایا حام. تو ہاں یہ میں شیئر بھی کرتا ہوں تاکہ وہ لفظوں کی پہچان آپ کو ہو جائے گی. تو یہ بالکل آسان ہے. یہ تین بیٹے تھے: حام، سام، یافس. یہ دیکھیں حام تو حبشی بھی ہے سے بنتے ہیں. تو دنیا میں جتنے کالے لوگ ہیں نا وہ اس نسل سے ہیں. اور اسماعیل علیہ السلام میں سین آتا ہے. تو جتنے بنو عرب ہے نا اسماعیل علیہ السلام سے نسل سے، وہ سام ہے. یہ اور جو یافس ہیں یہ گورے ہیں. روم، رومی. تو روم اٹلی میں ہے، اٹلی والے گورے ہیں. تو جتنے بھی ہیں تو وہ یہ ہیں. ٹھیک ہے. حبشی، کالے، گورے، اور یہ عربی جو اسماعیل علیہ السلام کی جو سام، جو درمیانے کہہ لیں. ٹھیک ہے. ہاں سام یافس. اور کنان غرق ہوا تھا پانی میں، 12ویں سپارے میں ذکر ہے اس کا. ٹھیک ہے. اگلا سوال. اچھا اگلا سوال. تبوک مدینہ سے 400 میل دور ہے. تبوک جاتے ہوئے راستے میں کون سی بستی آئی تھی؟ اصحاب ہجر کے قوم عاد. ہاں قوم عاد غلط ہے، قوم سمود آئی تھی. اصل میں دیکھیں قوم عاد اور سمود دونوں ہی ہیں. کہتے ہیں جو قوم سمود ہے وہ قوم عاد کی ہی نسل ہے، بچی کھچی. ٹھیک ہے. تو یہ اسی لیے اس کو آدھے اولا اور آدھے ثانی بھی کہا جاتا ہے. تو اس لیے ہم کہیں گے قوم عاد سمود دونوں کی بستیاں آئی تھیں. قوم عاد. جواب ویسے جواب اس کا جو جس کا جواب ہے وہ سمود ہی ہے. صحیح جواب سمود ہی ہے اس کا. ہاں یہ سوال آتا ہے بھائی جی جی پہلے عاد تھی پھر سمود آئی ہے. I think you busy at work in home. So you. تو چلے صحیح ہے. سوال یہ ہے کہ تبوک سے مدینہ جاتے ہوئے کون سی بستی آتی ہے راستے میں؟ ایک درمیان میں یہ ایک ہی بات ہے. تبوک سے مدینے سے تبوک جاتے ہوئے. یہ جب جنگ ہوئی تھی تو ادھر آپ نے پھر نا تیزی سے گزرنے کا حکم دیا تھا. اچھا آگے. تیسرے آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی تھی؟ یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ کس کا کلیا؟ دیکھیں آگے آ یا ہما. ٹھیک ہے. وہ میں ایک منٹ میں شیئر کر دیتا ہوں. ایک منٹ. اصل میں کچھ لوگ نئے ہیں نا، وہ پرانے کہتے ہیں چلیں آگے چلیں، تو وہ چیزیں پھر دیکھیں. یا ہما دیکھ لیں. علم دیا سے آدم، عین سے عیسیٰ، عین سے عیسیٰ، یا سے یوسف، الف سے ادریس، ہا سے ہارون، میم سے موسیٰ، اور الف سے ابراہیم.
ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے، چلے. یوسف. 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 وہ تو یحییٰ تھے نا. وہ اچھا. احقاف کا قوم کس قوم کا مسکن، احقاف کا علاقہ کس قوم کا مسکن تھا؟ ہاں، ٹیلوں والی. ام الانبیاء کسے کہا جاتا ہے؟ کس سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے؟ کس سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے؟ 9 ہجری کو. مسئلہ خلق سارا، حضرت سارا. جو جی، اصل میں اصل میں دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، سارا، ہاجرہ اور کتورہ. کتورہ سے شعیب علیہ السلام. 3 مشہور ہیں، وہ 4 اس نے لکھی ہیں. اچھا، اس سے کون چلی تھی نسل؟ اچھا، تو یہ کنتورہ سے شعیب علیہ السلام، اور سارا سے اسحاق علیہ السلام، اور ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام. اچھا، سب سے پہلے کس نبی نے ہجرت کی تھی؟ سب سے پہلے لوط علیہ السلام نے ہجرت کی تھی. یہ حضرت ابراہیم کے کیا لگتے تھے؟ بھتیجے تھے، بھتیجے. جب فرشتے آئے تھے، جب فرشتے عذاب لے کر آئے تھے تو خوشخبری دی تھی آتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو، اور پھر کہا تھا ہم جا رہے ہیں لوط کی طرف. تو انہوں نے کہا وہ تو میرا بھتیجا کیوں، کیا سارا واقعہ بیان کیا ان کے ساتھ. اچھا. اچھا، اب بات یہ ہے کہ جتنا سبق دیا تھا وہ کلیئر ہو گیا ہے. اب باقی ہمارے 4 ٹیسٹ رہتے ہیں پیپر. ایک سائنس کا ہے، اور باقی جو ہے نا سائنس کے علاوہ 3 4 اور ہیں. اسلام اور سائنس ہے. اس کے اس کے بعد ہمارا آئے گا اسلام اور جدید فکر مغرب. یہ ہے. ٹھیک ہے. عربی گرامر تو اس دن کر لیے نا، اس کا ایک ٹیسٹ ہی کافی ہے عربی گرامر کا. اب کرنے کا. جی. اچھا، یہ جو ہے نا، یہ جب عربی کا آگے میں بتا رہا ہوں جو سبق دینے لگو نا وہ کریں گے نا، اس میں جب عربی کے سوال آئیں گے نا ساتھ تفصیل بیان کریں گے. کل کا سبق دینے لگا ہوں وہ دیکھ لیں، بڑا اہم سبق ہے. اس کتاب کے آخر میں 2021 والے ٹیسٹ ہیں، میل اور فیمیل دونوں وہ تیار کرنے ہیں. ٹھیک ہے. لاسٹ میں جو 2 ٹیسٹ ہیں میل اور فیمیل کے، وہ تیار کرنے ہیں. اس سے ایک تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا پیپر آتا کس طرح کا ہے، اور کس میں سے کتنا مواد آتا ہے. ایک یہ اندازہ آپ کو ہوگا. اگر آپ کہیں تو ابھی شیئر کر لیں آپس میں. جی، ایک مرتبہ. 474 73. آ گیا، 1 منٹ نکال رہا ہوں.
عبید صاحب آپ ایک منٹ کا سوال کریں میں آ رہا ہوں نکال رہا ہوں بتائیں جی رفادانی رفادانی رمادہ میم ہے میم ہاں 18 ہجری 18 ہجری 18